حاضرین محترم، آج عتبہ بن ربیعہ مکے کا ایک بڑا ہی طاقتور بارسوخ سردار تھا۔ اس کی پیشکش اس موضوع پر آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ آہستہ آہستہ توحید کی دعوت، انسانیت کی سربلندی کا پیغام، ظلم کے خاتمے کی آواز پھیلتی جا رہی تھی۔ مکے کے سردار رؤسا، سربراہ عہدہ لوگ پریشان تھے، کیا کریں۔ ایک دن عتبہ بن ربیعہ، اس کی کنیت تھی ابو الولید، اس نے کہا، دیکھو پانی سر سے اونچا جا رہا ہے، تم اگر کہو تو میں جاؤں اور محمد سے بات کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ضرور جائیے، آپ ان سے بات کیجیے۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ حضور کے پاس گیا۔ تم ایک شریف خاندان کے فرزند ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری دعوت کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، قوم تتر بتر ہو گئی ہے، سارا نظام درہم برہم ہوتا جا رہا ہے۔ سنو، میں کچھ باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ جی ابو الولید، فرمائیں، میں خوشی سنوں گا۔ قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ اگر تم دولت چاہتے ہو، یہ موٹیو تمہارا ہے، تو دولت کے ڈھیر ہم تمہارے سامنے لگا دیں گے۔ سرداری کا شوق ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے۔ بادشاہت کی تمنا ہے تو ہم تمہارے لیے تاج تیار کر کے تم کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور اگر تم پر کسی جن وغیرہ کا سایہ ہو گیا ہے، سوچنے کا انداز دیکھیے ان کا، تو ہم تمہارا علاج بھی کرا سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں عتبہ کرتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آپ کا شریفانہ طریقہ تھا، چپ چاپ ان باتوں کو سنتے رہے۔ ابو الولید، میں آپ کو آپ کی اس پیشکش کے جواب میں ایک بات سناتا ہوں، غور فرمائیں۔ بولو بیٹے۔ سورہ حام میم السجدہ کی آپ نے تلاوت شروع کر دی۔ حاضرین، آج کی اس نشست کے بعد آپ سورہ حام میم سجدہ کی ان آیتوں کو پڑھیے۔ کیسی پراثر ہیں وہ آیات، کیسے ان میں توحید کا ذکر ہے، کیسے ان میں آخرت کی کھڑکی کھول کر دکھائی گئی ہے، کیسے ان آیات میں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد کئی جگہ تو اس کا دل دہل گیا عتبہ بن ربیعہ کا۔ اور جب وہ قریش کے رؤسا کی مجلس میں واپس گیا تو ایک نے کہا، بخدا ابو الولید، یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو تم لے کر گئے تھے، تم لگتا ہے کہ بدل گئے ہو، کیا کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ خدا کی قسم، اس نے کہا، میں نے بہت سارے شاعروں کے اشعار سنے ہیں، کاہنوں کے کلام سنا ہے، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے۔ دیکھو، میری سوچی سمجھی رائے یہ ہے، محمد کو چھوڑ دو، جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو ہماری کامیابی ہے، ہمارے قبیلے کی، قریش کی کامیابی ہے، عربوں کی کامیابی۔ اور اگر وہ ناکام ہو گئے، لوگوں نے ان کا کام تمام کر دیا، تو ہم پہ ان کی خون کی ذمہ داری نہیں آئے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ قریش کے سرداروں نے کہا، ابو الولید، تم پر بھی محمد کا جادو چل گیا۔ سنجیدگی کے ساتھ بات کو سننے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے تھے، بس اپنی بڑائی کا زعم تھا، اپنی دولت کا غرور تھا، اور حق کی آواز کو سنی انسنی کر دیتے تھے۔ چنانچہ ابو الولید کی طرف سے یہ جو پیشکش کی گئی تھی وہ ناکام ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حام میم السجدہ کی چند آیات کے ذریعے سے اس کو مسخر کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، چھوڑ دو ان کو، جو کر رہے ہیں کرنے دو، کیونکہ اس دعوت کی عظمت کو، اس کی خوبی کو، اس کی گہرائی کو عتبہ سمجھ چکا تھا۔ عقلمند آدمی تھا، بہت سارے سفر کر چکا تھا، روم کے، مصر کے، دنیا اس نے دیکھی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اقتدار کی وجہ سے، اقتدار کے لالچ میں نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی دولت جمع کرنے کے مقصد سے نہیں ہو رہا ہے،
ایک بڑی دعوت ہے، اس دعوت کے اندر بڑی سنجیدگی ہے، بڑی گہرائی ہے۔ تو اس طریقے سے قریش کے لوگوں کا یہ وار خالی گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں دولت کے حصول کے لیے یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے یا اپنی بڑائی کے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی بات ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَلَى الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات پیش کر رہے ہیں یہ وہ اپنی خواہش نفس کی بنیاد پہ نہیں بول رہے ہیں، جو کچھ وحی ان کی طرف کی جاتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کلمہ حق کو اپنانے، اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے اور تمام دنیا کے سامنے اس کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔